سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے دور رکھنے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہم جس سلسلے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے وہ تھکن ہے کہ انسان جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ تھکن کی شکایت کرتا ہے، اور عموماً ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ مریض جو ہوتے ہیں نا، وہ ہماری جب کلینک پہ آتے ہیں وہ تھکن کی شکایت کرتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ تھکن کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ کوئی مرض نہیں ہے بلکہ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر عموماً آپ کو طبی مشورہ یہ دیتے ہیں اور جس کے اوپر عمل کرنا چاہیے وہ ہے کہ روایتی اوقات یعنی صبح، دوپہر اور رات کے علاوہ دن میں صبح وسطی یعنی کہ 11 بجے جو ہوتا ہے اور شام کو عصر کے وقت کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے، یعنی کہ جیسے ایک دفعہ ہی پیٹ بھر کے بہت ساری چیزیں نہ کھا لی جائیں، بلکہ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کھایا جائے، اور 2 ٹائم اور بڑھا دیں، بجائے 3 وقت کے آپ 5 وقت کھائیں، لیکن عام مقدار جو مقرر ہے وہ بڑھنی نہیں چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا زیادہ مرتبہ کھانا نہ صرف تھکن کا ازالہ کرتا ہے بلکہ موٹا بھی نہیں ہونے دیتا۔ صرف ایک وقت پیٹ بھر کر کھانے سے جسم کی دوسرے جو کیمسٹری ہے وہ بھی بے قاعدہ ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں کولیسٹرول اور دوسری چربیوں کے بڑھنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ غذا میں سبزیاں بکثرت کھانی چاہیے۔ پھل جس قدر بھی آپ کو مقدور ہے اور جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے وہ کھائیں۔ زیادہ روغنی اور شیریں غذائیں کم سے کم کھانی چاہیے۔ اس سے نہ صرف خون جو ہے وہ اس میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے بلکہ خون کی کیمسٹری میں بھی سخت نشیب و فراز آ جاتے ہیں۔ پانی پیاس سے زیادہ پینا چاہیے۔ پانی پینے کے اوقات کھانے کے اوقات سے علیحدہ رکھے جائیں۔ جن لوگوں کا وزن صحیح اور مناسب ہے وہ زیادہ عرصے تک کام کر سکتے ہیں، لیکن موٹے لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں اور تندہی سے کام نہیں کر سکتے۔ ان کے کام کرنے کی اہلیت زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے، اس کے بعد وہ تھک کر پڑ جاتے ہیں، پھر کسی کام کے قابل نہیں رہتے۔ یہ مشورہ اب عام طور سے دیا جاتا ہے، ڈاکٹرز یہ مشورہ دیتے ہیں کہ 22 سے 25 سال کی عمر کے بعد وزن نہیں بڑھنے دینا چاہیے، اور اس عمر میں بھی وزن عمر کے یعنی کہ اس حساب سے بالکل صحیح ہونا چاہیے کہ باڈی ماس انڈیکس جو ہے اس کے حساب سے بالکل متوازن ہونا چاہیے۔ اس عمر کے بعد غذا میں رد و بدل اور ورزش سے وزن کو قائم رکھنا نہ صرف تھکن کے خلاف مؤثر اقدام ہے بلکہ صحت قائم رکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ طویل العمری یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو تو پھر اپنے وزن کو 22 سال کے بعد بالکل مناسب اپنے باڈی ماس انڈیکس کے مطابق جو ہے نا رکھے، تاکہ اس کی عمر جو ہے طویل ہو، صحت صحیح ہو، تھکن نہ ہو، بیماریاں آتے ہوئے بھی ڈریں۔ تھکن سے دوسرا اہم تعلق جو ہے وہ ورزش کا ہے۔ کیونکہ ہم مشقت اور کھیل کے بعد تھک جاتے ہیں، اس لیے محنت اور مشقت کو تھکن کا سبب سمجھتے ہیں، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تھکن کی وجہ ورزش نہیں ہے بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ورزش کرتے ہی نہیں ہیں۔ ایک تجربہ اس طرح سے کیا گیا کہ ایک اسٹڈی آئی کہ عام ورزش کرنے والوں کو اور ورزش نہ کرنے والوں کو ورزش کرائی گئی، یعنی ایسے لوگ جو ایکسرسائز بالکل نہیں کرتے اور ایسے لوگ جو کہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ان دونوں کو ایکسرسائز کرائی گئی۔ اس تجربے کے بعد جب ان کا باڈی یعنی کہ معائنہ ہوا تو اس سے معلوم ہوا کہ عادی ورزش کرنے والوں کی نبض، جو کہ ورزش یعنی کہ ایکسرسائز مسلسل کرتے رہتے ہیں ہلکی پھلکی، ان کی جو پلس ریٹ تھا یعنی ان کے نبض کی رفتار جو تھی وہ کم رہی، ان کو کم آکسیجن کی ضرورت ہوئی، ان کا دوران خون یعنی بلڈ سرکولیشن جو تھا وہ بھی بہت بہتر رہا، اور ان کی جو لنگز کی اہلیت تھی یعنی پھیپھڑوں کی جو اہلیت تھی وہ بھی اچھی رہی۔
اس طرح ان لوگوں کو نہ صرف یہ کہ تھکن نہیں ہوئی بلکہ ورزش کے بعد، ایکسرسائز کے بعد ان کو ایک فرحت اور انبساط کی کیفیت ان کے اوپر طاری ہو گئی۔ اس کے برعکس جو لوگ ورزش کے عادی نہیں تھے، جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے تھے، وہ ورزش کرنے کے بعد سخت تھک گئے۔ اس لیے یہ بات اب متفقہ ہے کہ ورزش تھکن کے خلاف سب سے بڑا دفاع ہے، بشرطے کہ یہ پابندی سے کی جائے، مناسب وقت اور قوت سے کی جائے۔ اب یہ سننے کے بعد یہ نہیں کہ ایکسرسائز جو سخت ترین ایکسرسائز ہے وہ شروع کر دی جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پراپر ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہوتے وہ ہمیشہ پہلے وارم اپ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہلکی ایکسرسائز کرتے ہیں، پھر سخت ایکسرسائز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ابھی ایکسرسائز شروع نہیں کی تو وارم اپ ہوئیے اور اس کے بعد پھر ہلکی پھلکی ایکسرسائز کرنی شروع کیجیے۔ آہستہ آہستہ جب آپ کو عادت ہو جائے گی ایکسرسائز کرنے کی تو پھر جو ہے آپ کے جسم اور آپ کے جو مسلز وغیرہ ہیں وہ بالکل صحیح کام کرنا شروع کر دیں گے۔ جس انسان کو ایکسرسائز کی عادت نہیں، اگر وہ سخت ورزش کرتا ہے تو اس کے خون کے جو سرخ ذرات ہیں RBC جن کو کہا جاتا ہے وہ زیادہ تعداد میں ضائع ہو جاتے ہیں، خون کی صلاحیت اور مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح جو مسلز ہیں اور دماغ کو خون کی جو سپلائی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ ورزش نہ کرنے والے اکثر گاہے بگاہے ورزش کر لیں تو اس قدر تھک جاتے ہیں کہ یہ تھکن کئی دن تک نہیں اترتی۔ اس سے ضروری ہے کہ ورزش کو آہستہ آہستہ شروع کر کے اپنی اہلیت کے حساب سے بڑھایا جائے، اس طرح اپنی زندگی میں داخل کر لیا جائے کہ وہ مستقل طور پر زندگی کا حصہ بن جائے۔ جس طرح پابندی سے اپنے دوسرے معاملات زندگی ادا کرتے ہیں، اس کو بھی اسی طرح پابندی سے ادا کرتے رہیں۔ جن لوگوں نے کبھی ایکسرسائز کی ہی نہیں، یا متوسط عمر میں، درمیانی عمر میں، یا عارضہ قلب ہے یا کوئی اور بیماری ہے، تو ان کے لیے مناسب ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے ورزش کی مقدار، طرز اور نوعیت کے متعلق معلوم کریں، جس طرح وہ اس سے غذا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جو ایکسرسائز عموماً فائدہ کرتی ہے، وہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ صبح سویرے جب آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوتا تو آپ چہل قدمی کیجئے، جو تیز رفتاری سے کریں، 30 سے 35 منٹ کی۔ اس بات پر یقین اب عموماً کیا جاتا ہے کہ جو ورزش دراصل فائدہ کرتی ہے وہ اتنی شدید ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا سانس پھول جائے یا ہلکا پسینہ آ جائے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ خواہ ورزش سے عمر میں اضافہ ہو یا نہ ہو، لیکن زندگی میں بحالی اور شگفتی یہ آ جاتی ہے، اور اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس قسم کے ورزش کے عادی ہوتے ہیں۔